اور کوئی وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، اب پڑھے لکھے لوگوں کو تو پڑھی لکھی بات کرنی چاہیے، اب انہوں نے ایک عجیب و غریب دلیل دی، کہتے ہیں کہ اگر تم نے بخاری کو رکھنا ہے تو پھر عید میلاد کو بھی رکھنا پڑے گا۔ کیوں جی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے جتنی حدیثیں لکھی ہیں نا، میں جب لکھنے بیٹھتا 2 رکعتیں پڑھتا، استخارہ کرتا، پھر میں حدیثیں لکھتا تھا۔ تو اگر ہر حدیث لکھنے سے پہلے استخارہ کرنا بدعت نہیں ہے تو نبی کے یوم پیدائش کو منانا بدعت کیسے ہے؟ اب دلیل دیکھیں کہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے بخاری لکھنے کا طریقہ یہ بنایا تھا، ما ودعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہ میں نے یہ لازم کر لیا اپنے اوپر کہ میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے صرف وضو ہی نہیں کروں گا، میں غسل کروں گا، اور غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور پھر میں حدیث لکھوں گا۔ نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حدیث میں ہے، نہ یہ خلفائے راشدین کا فتویٰ ہے، اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی ایسا کوئی حکم دیا ہے۔ اور جو بدعت کی لیٹسٹ تعریف ہے، امام بخاری پر پوری طرح فٹ آ رہی ہے کہ کام دین میں ہو، نیا ہو، اور ثواب سمجھ کے کیا جائے۔ جو آج کچھ لوگوں کا سٹائل ہے مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی قرار دینے کا، اس کے پیش نظر تو امام بخاری جیسا بڑے قد کا مسلمان بھی بدعتی ہونے سے نہیں بچتا۔ اب ہماری عرائش و زبائش، یہ جھنڈیاں، یہ تو معمولی کام ہے، ہم نے کوئی نماز تو نہیں نہ گھڑی، نماز میلاد کہ 2 رکعت نماز محفل میلاد، کوئی ایسا تصور ہے؟ تو امام بخاری تو 2 رکعت نماز کتابت حدیث گھڑ کے پڑھ بھی رہے ہیں، اور سارے فرقے انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں کہ اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو غسل کر لو اور 2 رکعت نفل بھی پڑھو، یہ کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ امام بخاری دین میں پوری نماز گھڑ کے اور 16 سال اس پہ عمل کرتے رہے۔ اب 2 ہی صورتیں، یا تو بدعتی ہیں یا بدعتی نہیں ہیں۔ اگر بدعتی ہیں ان کے بقول تو وہ کوئی اپنا اور بخاری ڈھونڈیں، کیونکہ بدعتی کی حدیث تو ہر فرقے کے نزدیک، یعنی یہ جن سے ہم کر رہے ہیں بات، بدعتی کی حدیث معتبر نہیں ہوتی، اتنا بڑا جرم ہے بدعتی ہونا۔ تو پھر تو وہ امام بخاری کی ایک حدیث بھی نہیں لے سکتے ان سے، کیونکہ ان کے نظریے اور دین کے مطابق امام بخاری نے 16 سال ہر حدیث سے پہلے بڑی 2 بدعتیں کی، اور بھی تھیں لیکن بڑی 2 تھیں، کہ غسل کرنا اور ساتھ ہی 2 رکعت نفل پڑھنا۔ اور اگر بدعتی نہیں، جس طرح کی حقیقت ہے کہ بدعتی نہیں، تو پھر اگر امام بخاری کتابت حدیث کی نماز بنا لینے پر اور اس پر عمل کرنا پابندی سے اس سے بھی بدعتی نہیں بنے، تو اسی بیس پر سنی اگر چراغاں کر لیں تو پھر کیسے بدعتی بن جائیں گے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے صحیح بخاری میں کہ تم میں سے کوئی شخص جب بھی کوئی اہم کام کرنا شروع کرے، اہم کام کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے، دعائے استخارہ کرے۔ اور دعائے استخارہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں نے تو اس کا بھی اب مفہوم عجیب بنا لیا ہے۔ استخارے کا مطلب یا اللہ میرے لیے اچھا ہے تو اس کو میرے مقدر میں کر دے، اگر اچھا نہیں ہے، مجھے تو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے میرے لیے اچھا نہ ہو، تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے، یہ استخارہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے، حدیث کو جمع کرنا کتنا اہم کام ہے، تا قیامت مسلمانوں کو ایک ایسی عظیم الشان کتاب دینی تھی
اب وہ صبح لکھنے بیٹھے ہیں، 100 لکھی، 50 لکھی، 200 حدیثیں لکھی ہیں. شروع میں انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، استخارہ کیا اور لکھنے بیٹھ گئے اور پھر لکھ کے اٹھ گئے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو منانا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ ائمہ دین سے، نہ اس کا کوئی تصور اسلام میں.